آج کی یہ محفل برائے سال ثواب ہے۔ چودھری لیاقت صاحب، چودھری محمد رفاقت، چودھری زبیر صاحب کی والدہ اور چودھری منظور احمد اور چودھری عبدالغفور کی بھابھی جو رضائی الہی سے انتقال کر گئی، ان کے سال ثواب کی یہ محفل ہے۔ ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے مرحومہ کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اس سے قابل نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی یہ ثنا خوانی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، ہم اپنے وقت پر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ چند معروضات پیش کروں گا کہ جو بھی انسان اس فنا قدہ میں، اس کائنات استغو میں اللہ تبارک و تعالی تخلیق کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے تا قیامت، اس انسان نے اس کائنات رنگ و بو کو الوداع کہنا ہوتا ہے۔ ہر زیرو نے اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ان محافل کا مقصد اور اہتمام و انصرام صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سدھار لیں اور جانے والے کے لیے سال ثواب کر دیں۔ جاننا تو سب نے ہوتا ہے، کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس فانی دنیا میں رہ کر اگلے دنیا کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ میں خاص لفظ بول رہا ہوں موتو قبل ان تموتو کے حوالے سے کہ کوئی ورلا انسان، چنیدہ انسان ہوتے ہیں کہ جو اس فانی دنیا میں بظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور منزل کے مسافر ہوتے ہیں، اور کوئی مر کے بھی اس دنیا کو نہیں چھوڑتے، بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں، اور کوئی ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا میں زندگی میں سب کچھ خیر آباد کر دیتے ہیں، اس مالک حقیقی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ اس آیت کا مظہر ہوتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جب اس کی طرف جانا ہے تو پہلے پھر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور پہلے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنا سارا کچھ دنیا میں بظاہر ہوتے ہوئے بھی اپنے دل میں اگر کسی کو بساتے ہیں تو یا یاد خدا بساتے ہیں یا یاد مصطفیٰ بساتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصود و مطلوب کچھ نہیں ہوتا بجوز اس کے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ان کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انہوں نے سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، تو وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں چودھری برادران جنہوں نے آج یہ محفل کا اہتمام کیا، ہم ان کے سپاسگزار ہیں کہ اس حسین محفل میں ہمیں بھی دعوت پیش کی اور ہمیں بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بات صد فخر و مباحات ہے کہ ہم اس پرفتن دنیا سے نکل کر یاد الہی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ یقیناً یہ لمحات جب ہم قبر میں جائیں گے تو پھر قدر آئے گی ان لمحات کی، ان اوقات کی، پھر ان اوقات کا، وقت کا، اوقات بئی معنی وقت کا، اس کی قدر قبر میں جا کے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جانے والا مومن ہے یا کافر، سارے ہی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔
سب بھی پچھتاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی, جو مقبول آدمی ہے, جو مغفور ہے اور جو اللہ کے ہاں بخشا ہوا ہے, نیک آدمی ہے, وہ کیسے پچھتائے گا؟ دوسرا تو سمجھ آتا ہے, پچھتاتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں, ہم نے نیکی نہیں کی, ہم نے قرآن نہیں سنا پڑھا, ہم نے اسوہ پاک پر نہیں ہم چلے, وہ تو سمجھ آتا ہے پچھتانا. مقبول آدمی کا پچھتانا سمجھ نہیں آیا. سرکار نے فرمایا وہ اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ لمحات اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ثواب عطا فرمائے گا, وہ پچھتائے گا کہ کاش میں زیادہ کچھ کما لیتا. کمائی پر پچھتائے گا, ثواب ملنے پر پچھتائے گا کہ جب اس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا. جو جنت ہے, جنت کم درجہ جو جنت میں بالکل لو کلاس کا جنتی ہوگا. جنتی ویسے لو کلاس کا نہیں, میں ویسے سمجھانے کے لیے کہا, ٹھیک ہے. ایک تو مقام والے, کہاں امام الانبیاء جنت میں, کہاں کملی والے کا مقام, کہاں صحابہ کا مقام, کہاں آل بیت کا مقام, کہاں صدیقین شہداء صالحین کا, اور کہاں ایک گناہگار آدمی جو بس بخشا جائے گا کرم سے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بخش دینا, بس بخشا جائے گا, پھر بھی بلے بلے ہو جائے گی ہماری, بہت کمال ہوگا. لیکن جو سب سے لو کلاس کا جنتی ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کھاتے میں, اس کی پراپرٹی, اس کے پاس جو جائیداد ہوگی جنت میں, زمین و آسمان ایک طرف ہو, اس کی جنت پھر بھی زیادہ ہوگی. اس کے پاس اتنی جنت ہوگی تو بتائیں بلال حبشی کے پاس کتنی ہوگی. سبحان اللہ. اور جو سرداران جنت ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حسین, ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بول سکتے ہیں آپ, کوئی مجبوری نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ان حال کے لیے بھی یہ باعث برکت بات ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے, آج اللہ اللہ ہو رہی ہے, سبحان اللہ. آج سبحان اللہ ہو رہی ہے, اور آج محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو کم سے کم جنتی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کے پاس زمین و آسمان کی وسعت جیسی جنت ہوگی. اور جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کو مانگ کر اللہ سے رسول اللہ نے لیا ہو, ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ خود نبی پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ, سارے پڑھیں درود, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام, مرتبہ, عزت, احترام, انصرام, وہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہاں عقل, معقولات اور مفروضات اور گویائی اور نطق سارا کچھ گم ہو جاتی ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ کا مقام آ جاتا ہے. وہاں بولا نہیں جاتا, وہاں خاموشی ہوتی ہے. آپ مدینہ شریف جو حاضری دیتے ہیں, بتائیں مجھے, ایک تو وہ شرطے ہوتے ہیں نا کہ یلا جی اس کی بات میں نہیں کر رہا, وہاں جو حاضری پیش کرتے ہیں زبانیں خاموش ہوتی ہیں, آنسو روا ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ جس بارگاہ میں حاضری پیش ہو رہی ہے, وہاں زبانوں سے بہتر آنسو کی زبان چلتی ہے وہاں. ٹھیک ہے. ادھر بظاہر کچھ بھی کہا جائے, کملی والے کائنات کے زیرو بم کو سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کائنات ساری, نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. طویل حدیث ہے. سرکار نے کہ میرا دنیا میں باقاعدہ حیات, دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اور دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا یا رسول اللہ حیاتی تو سمجھ آتا ہے, ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر درود پڑھتے ہیں, آپ بھی اگر پڑھ دیں تو بڑی باعث برکت بات ہوگی. صلی اللہ ہو, اونچی آواز سے پڑھیں, صلی اللہ ہو, اونچی آواز سے, صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم. حیاتی تو کملی والے سمجھ آتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, لوگ پڑھیں گے پیچھے اس امام کے, ہم پیچھے اس امام کے کہتے ہیں جو امام الانبیاء ہے. ہماری نیتوں میں بھی فرق ہے. ہم کہتے ہیں اس امام کے, گلی محلے کے امام کے, مسجد ٹھیک ہے فیصل مسجد چلا جائے, ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے, اس امام کے. لیکن صحابہ کی مقام و مرتبے کو تولنے والے اور بولنے والے سمجھ, وہ جب کہتے ہیں پیچھے
پیچھے سے مام کے تو آدم بھی کہتے ہیں پیچھے سے مام کے، خلیل اللہ بھی کہتے ہیں پیچھے سے مام کے، عیسیٰ و موسیٰ و کلیم بھی کہتے ہیں پیچھے سے مام کے۔ کملی والے یہ تو سمجھ آتا ہے حیاتی، مماتی سمجھ نہیں آتا۔ ہم درود پڑھتے ہیں دیکھ کر، چاند ٹوٹتے ہوئے جڑتے ہوئے دیکھا، درخت چل چل کر آئے، ہرنیوں نے باتیں کی، جانور بھاگ بھاگ کر آئے، چشمے جاری ہوئے انگلیاں سے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن مماتی سمجھ نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا ہر سوموار کو، اور ایک حدیث آتی ہے جمعرات کو، ہر جمعے کو میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ ادھر کوئی یلا کہے یا کھلا کہے کہ کھڑے ہو جاؤ یا چلے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ادھر اس کے کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بارگاہ میں اللہ نے وہ شرطیں رکھے ہوئے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، غیر مرئی ہیں۔ آپ اور میں کہاں سے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں درود، کملی والے کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور ان کو روکنے ٹوکنے والا بھی بولو سارے کوئی نہیں ہے۔ ویسے آپ نے سنا نہیں علماء سے 70,000 صبح اور 70,000 شام کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کرتے ہیں، اپنا کعبہ چھوڑ کر، سدرہ چھوڑ کر، فرشتے آ کر حاضری پیش کرتے ہیں۔ کدھر کرتے ہیں؟ ان کو کون پیچھے کرتا ہے؟ ہمیں تو پیچھے کر دو گے، لیکن جب ان کی باری آئے گی تو پھر پیچھے آپ ہی ہوگے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دربار الجھتا ہے، قم کا من ہوتا ہے قم، قم کاف بڑے کاف کینچی کے ساتھ کرتا ہے کھڑا ہو جا، لا کا منع ہے نہیں، کیا منع ہے جی؟ نہیں، جس طرح کہتے ہیں نا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر اللہ، بول اللہ ہے، اللہ معبود برحق۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، بولو کیا ہے؟ نہیں۔ قم کا معنی کیا ہے؟ قم، کھڑا ہو جا۔ اس پر مجھے اس تناظر میں کہ جب وہ الجھتا ہے دربان غلام مصطفیٰ سے، اس پر ایک مجھے ایک تناظر پیش کرتا ہوں، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ دربار مصطفیٰ میں دربان جو الجھا، در مصطفیٰ میں دربان جو الجھا، باب نبی پر دربان جو الجھا، باب نبی پر اس نے کہا کم، میں نے کہا لا، اس نے کہا کم، اس نے کہا کھڑا ہو جا، میں نے کہا لا، نہیں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کائنات ساری کے اعمال جو بجا لاتی امت پیش کیے جاتے ہیں۔ امام غزالی کو پڑھا جائے، شیخ علی اطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھا جائے، اور جو امت کے چنیدہ لوگ ہیں، سرکڑ لوگ، ان کو پڑھا جائے، اور صحابہ و اہل بیت و تابعین کا، محدثین کا مقام اور مرتبے کے حوالے سے چیک کیا جائے تو امت کے اعمال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر پیش نہیں کیے جاتے تو شفاعت چے معنی دارت، شفاعت کیسے کریں گے؟ درود پر کس پر پڑھتے ہو؟ فرشتے اپنا کعبہ چھوڑ کر کس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں؟ سوال ہے، سوال ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ رٹ رٹا کر وہ بات کروں نا، سمجھدار لوگ ہیں، دھڑانے والے، بہکانے والے بھی اس دور میں بڑے ہیں، موبائل کے حوالے سے کمروں میں بیٹھ کر اور ادھر ادھر کی باتیں، چار کتابیں آگے پیچھے رکھ کر، اور امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ کوٹھے میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میدان میں نکلنے کا وقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو سارے، ٹھیک ہے؟ بند کمروں میں سے نکلنا پڑتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فلسطین میں، غزہ میں اور روئے زمین میں جہاں کہیں بھی ظلم اور بربریت اور جارحیت ڈھائی جا رہی ہے،
ہم اپنے دستوں گریبان میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے قرآن اور سنہ کے، بس۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امت مصطفیٰ کے پاس ایک کی پیمانہ ہے، یا خدا کا کلام ہے یا مصطفیٰ کا کلام ہے، اور جو خدا کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کریم کو بھی مانتا ہو، خدا کی شان میں صفات میں شریک نہ ٹھہراتا ہو، کملی والے کو آخری نبی اور اعلیٰ نبی مانتا ہو، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کملی والے کا غلام ہے، مسلمان ہے وہ۔ ہم ابھی نمازوں اور آمین جار بالجار اور سری میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور کفار پکڑ پکڑ کر امت مسلمہ کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک صف میں کھڑے ہونے کا ٹھیک ہے ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، کھول کر ہاتھ پڑھیں، باندھ کر پڑھیں، آمین اونچی کہیں یا آہستہ کہیں، کہتے رہیں۔ جنہوں نے آمین پر فتویٰ دیا، اتنا سخت فتویٰ نہیں دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، ہم ان سے بھی بڑے پیدا ہو گئے ہیں اس دور میں، ہم نے بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑا۔ برداشت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ دوسرے مسلک والے کا دلیل سننی چاہیے، اگر مقبول ہے تو پھر آپ قبول کریں، نہیں تو آپ چھوڑ دیں، وہ جانے اور خدا جانے، اپنی دلیل پیش کریں نا پھر اس کے سامنے۔ لیکن خدا را دارہ اسلام سے اس امت کو داخل کیجئے، خارج نہ کیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمیں مہوارے سے محراب و منبر ایسے چاہیے کہ جو دروازے سے باہر کھڑی ہے مخلوق کملی والے کے غلام نہیں ہے، کلمے کی صورت میں ہمیں ایسے رہنما چاہیے کہ وہ ان کو داخل کرے، نہ کہ اندر والوں کو باہر کرے۔ بتاؤ مجھے میں بات غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں؟ بتاؤ ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ چاہو ذرا، خیر ہے ہاتھ چاہو، چھوڑو کوئی نہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوان جو بیٹھے ہیں، میری بات آپ بزرگ تو ویسے بھی عمر سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، تجربہ سے سمجھتے ہیں، اور جو یوتھ بیٹھی ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ پڑھاکو لوگ ہیں اس دور میں، ہر انسان جہل تو جہل بندہ بھی پڑھاکو ہو گیا، موبائل نے حوالے نال تیز ہو گئے، تو فتنوں کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ افراتفری پھیلانے کا دور بولو سارے نہیں ہے، قریب کرنے کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے قریب؟ اپنے قریب، کردار سے کریں، عمل سے کریں، قرآن اور سنہ کے حوالے سے علم سے کریں۔ لوگ ملحد ہو گئے، الہاد پر شکار ہو گئے، آج کی یونیورسٹی کالج میں لوگ اللہ کی ذات و صفات میں جا کے ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، الہاد ہو گیا، ملحد ہو گئے لوگ، اور آپ اور میں ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان میں ہیں، پکڑا ہوا ہے کہ تو بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ ارے بھائی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ جو کملی والے کی بارگاہ میں چلا جائے نہ بھی ٹھیک ہو تو کملی والے ٹھیک کروا دیتے ہیں اللہ سے دعا کر کے۔ ادھر بیمار چلا جائے تو شفا پا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اندھا چلا جائے تو بینا ہو جاتا ہے، آنکھیں ملتی ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، آئے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے قرآن اور سنہ کے حوالے سے، صرف نام کے حوالے سے نہیں، قرآن اور سنہ کے حوالے سے پیش کیا یہ بات کہ بیمار ہو اگر کوئی چیز طلب کرنی ہے نہیں مل رہی تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ نا، ادھر جا کے پھر رابطہ قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ معافی کس سے مانگنی ہے؟ بولو سارے، لیکن کھڑا کملی والے کی بارگاہ میں ہونا ہے، معاف کر بھی کر اگنایا، لیکن کملی والے کی بارگاہ میں چلا گیا تو کملی والا بخشش فرما دے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے۔ اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، منسوخ آیات جو قرآن میں مختلف آیات ہیں، متشابہات ہیں، محکمات ہیں، مقطعات ہیں اور منسوخ آیات ہیں، یہ منسوخ آیت نہیں ہے،
اس پر بات پھر کبھی ہوگی، کسی علماء سے اپنے جہاں جمعے پڑھتے ہیں پوچھ لینا کہ منسوخ آیات کون کون سی ہے اور کتنی ہیں، لیکن یہ منسوخ آیت نہیں ہے کہ کملی والے تو بھی دعا کر ان کے لیے۔ یہ جو ویسے پاگل تو نہیں لوگ جو ساری دنیا سے روپیہ پائی اکٹھا کر کے درگاہ مصطفیٰ کی حاضری دینے نے جا کے تو کعبے کو لو پھیر کے تو واپس آ جانا، مدینے کیوں جانا ہے؟ ان کو پتہ ہے مدینے جانے کے بغیر کام نہیں چلتا، ادھر جائیں گے تو پھر ادھر جائیں گے جنت میں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر مبارک کی، روزے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، اس پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مجھے بتایا جائے جس کی قبر کی شفاعت زیارت کرنے سے شفاعت واجب ہوتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور جس کو صحابہ ساری زندگی زیارت کرتے رہے ان کا مقام کیا ہو سکتا تو میں شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ذرا سبحان اللہ کہہ دو، لطف اگر آیا تو پھر کہو، ویسے میں گن پاٹنا قائل نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ وہاں کے پھڑک کے کہو، مرضی نہ خرگوں میں دھوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، لطف اگر آیا تو پھر کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، صحرا کسی نے مانگا، دریا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا۔ اس پر میں تضمین پیش کر رہا ہوں چراغ گولڈا کی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ٹھیک ہے، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا۔ یہ تو پوچھنا جو جن کے رابطے کملی والے سے ہیں، علم لطف اور مزہ وہ لے سکتا ہے، جو اس گلی میں کبھی گیا ہی نہیں، منگتا ہی نہیں ہوا، اپنی اسکیاں اپنی آہ و فغاں کبھی بارگاہ رسالت میں پیش ہی نہیں کی، اس انے آدمی کو کیا خبر کہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، جتنا بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ در الگ پڑھنا چاہیے، بے بہا الگ پڑھنا چاہیے، نا خام بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے، در الگ ہے، در بے پڑھو گا تو معنی غلط ہو جائے گا، در الگ، در کا معنی ہوتا ہے موتی، بے بہا بہت سارے جاتے ہیں، در بے بہا دیے الگ ہو جاتا ہے، در بے کہہ دیتے ہیں اور بہا الگ ہوتا ہے، سن بھی لینا کبھی، اکثر غلط ہو جاتا ہے، غلط العوام ہے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں جب آپ کا میرا مستورات بھی بیٹھی ہیں، اپنی موت اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ کا میرا آخری وقت ہو تو اللہ یہ کلمہ نصیب فرمائے، پڑھو لا الہ یا سرور عالم صلی علی یا سرور صلی علی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ، پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں جو اس کی زبان سلامت ہے اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اپنی موت کو ذہن میں رکھیں کہ آخری وقت ہے، اسرائیل میں آ گئے سارے رشتہ دار کھلے نے، کوئی کم نہیں آ رہا، کم اگر آ رہا تو کملی والے کا کلمہ کم آ رہا ہے، پڑھو لا الہ لا یا سرور عالم
صلی علی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.